اس تقریب میں شہر بھر کے شرفا مدعو تھے۔ گھر کے بڑے سے لان میں تمام تر انتظامات کیے گئے تھے۔ ریحان کے بعد بھی وہ جس کامیابی کے ساتھ بزنس کو چلا رہی تھی، اس کے باعث ان کو شہر کے کاروباری حلقوں میں رشک بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کی اعلیٰ ظرفی کے تو سب معترف تھے کہ وہ کس دھوم دھام کے ساتھ اپنی سوتیلی بیٹی کو رخصت کر رہی تھی۔ وہ شہر کی سب سے بڑی ڈیزائنر کی ڈیزائن کردہ ساڑی زیب تن کیے، بہترین میک اپ اور جیولری کے ساتھ گردن اکڑائے تمام انتظامات کا جائزہ لیتی اور مہمانوں سے مبارکبادیاں وصول کرتی گھر کے رہائشی حصے کی جانب بڑھ گئی، جہاں دلہن بنی زرنگار اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ مشہور بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے اس کے سادہ سے چہرے کو سنوار کے رکھ دیا تھا، اور وہ روایتی سرخ عروسی لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ فائزہ نے اس کی سہیلیوں کا حال چال پوچھا اور اخلاق کے مزید تقاضے پورے کرنے کو ذرا دیر وہیں بیٹھ گئی۔ تمہاری ممی تو بہت سویٹ ہے نگار، لگتا ہی نہیں کہ تمہاری اسٹیپ مدر ہے۔ فائزہ کے کمرے سے نکلتے ہی عظمہ تو صیفی لہجے میں بولی تھی۔ باقی سب کے چہروں پہ بھی فائزہ کے لیے پسندگی تھی۔ وہ محض مسکرا دی، کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اور تم کتنی گھنی میسنی ہو، کبھی ہوا تک نہ لگنے دی کہ اتنی امیر ہو۔ یہ تمہارا گھر تو کسی محل سے کم نہیں۔ یو آر ویری لکی نگار۔ ہر کوئی اپنا اپنا تجزیہ بیان کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ سب اٹھ کر اس محل کی رونقیں دیکھنے چلی گئی۔ کمرے میں وہ اور ایمن رہ گئی۔ تم خوش ہو زری؟ ایمن نے اس سے پوچھا۔ میں مطمئن ہوں۔ اس کے چہرے پر آسودگی تھی، آنکھوں میں آنے والی زندگی کے لیے خوش رنگ سپنوں کا عکس جھلملا رہا تھا۔ ایمن کو یک گونا اطمینان محسوس ہوا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو زری، میں تو نظر بھر کر نہیں دیکھ رہی کہ کہیں میری نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ ایمن نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا اٹھی۔ مجھے بھی یوں ہی لگ رہا ہے آج جیسے میں بہت خوبصورت ہوں، بالکل سنڈریلا کی طرح، اور سنڈریلا کی طرح ہی تمہیں آج ایک شہزادہ اپنے سنگ لے جائے گا، ایمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرنگار کی آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے۔ اور وہ بیٹھے میرے پہلو میں اور میرے ہاتھ پر ہاتھ دھرے، آنسو پونچھ کر میری آنکھوں سے رکے رکے لہجے میں کہے، ہمیں یہ شادی نہیں کرنی۔ عین نکاح کے وقت لڑکے کے باپ کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ زرنگار کی سماعتوں پر ایٹم بم کی طرح گرے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ تمام نفوس کے چہروں پر حیرت رقم تھی۔ مگر کیوں طارق صاحب؟ سب سے پہلے فائزہ شوق سے باہر آئی تھی۔ کیونکہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ طارق صاحب شدید غصے میں نظر آ رہے تھے۔ کیسا دھوکہ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فائزہ کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ مسز ریحان، آپ نے ہم سے کہا تھا کہ زرنگار ریحان احمد مرحوم اور ان کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے، مگر ہمیں یہاں آ کر معلوم ہوا ہے کہ اس لڑکی کو ریحان صاحب نے اڈاپٹ کیا تھا۔ بتائیے کیا یہ سچ ہے؟ طارق صاحب ماتھے پر بل ڈال کر فائزہ سے پوچھ رہے تھے۔ جی یہ سچ ہے، لیکن فائزہ حق لائی۔ بس محترمہ بس، آپ نے ہم سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ طارق صاحب فائزہ کی بات کاٹ کر گرائے۔ دیکھیے میری بات سنیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زرنگار کو ہم نے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے۔ زرنگار بہت اچھی لڑکی ہے۔ فائزہ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ مجمع میں چا منگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ زرنگار کیسی لڑکی ہے۔ ہم نے تو ریحان صاحب کا اعلیٰ خاندان دیکھ کر رشتہ جوڑنا چاہا تھا، مگر ایک بے نام و نشان لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ طارق صاحب کا لہجہ اٹل تھا۔ آپ اپنی بلا ہمارے سر ڈالنا چاہتی تھی، اور اس قدر چالاک ہیں آپ کہ اپنے خاندان کو بھی بھنک نہ پڑنے دی کسی سچائی کی۔ یہ تو بھلا ہو وکیل صاحب کا جنہوں نے ہمیں اتنے بڑے دھوکے سے بچا لیا۔ زرنگار نے دیکھا ڈیڈی کے لیگل ایڈوائزر زاہد شکیل ایک جانب کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر شفافیت تھی۔ زاہد صاحب، میرے خدا، آپ نے؟ فائزہ ششدر سی رہ گئی تھی۔ زاہد صاحب چند قدم طے کر کے اسٹیج کے قریب آ گئے۔ جی ہاں میں نے۔ ان کے لہجے میں بلا کا سکون تھا۔ کیوں؟ آخر کون سا بدلہ نکالا ہے آپ نے ہم سے؟ فائزہ کی آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ میں نے کوئی بدلہ نہیں نکالا مسز ریحان۔ اس لڑکی کو ریحان صاحب مرحوم نے خود ڈسون کیا تھا، تو یہ کس حیثیت سے اس گھر میں رہ رہی ہے؟ زاہد صاحب نے اپنے محسوس جرا کرنے والے انداز سے پوچھا تھا۔ میں اس بچی کو بے سہارا کیسے چھوڑ دیتی؟ آخر انسانیت کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ فائزہ کے لہجے میں ملامت تھی۔ قانون کو ان سب باتوں سے کوئی سروکار نہیں مسز ریحان۔ آپ نے ایک شریف انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تو ایک معزز شہری ہونے کے ناطے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے۔ زاہد کے لہجے میں بہت ٹھنڈک تھی۔ زرنگار نے شل ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ حاضرین پر نظر ڈالی۔ ہر کوئی خاموش کھڑا تھا۔ آپ نے بہت برا کیا زاہد صاحب۔
فائزہ دکھ سے چلائی تھی۔ وکیل صاحب نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، اب آپ زیادہ وویلا مت کریں، طارق صاحب درشت لہجے میں بولے۔ میری بات سنیں طارق صاحب، ہم اس ایشو کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے، کچھ تو میری عزت کا لحاظ کریں۔ زرنگار بہت اچھی بچی ہے، یوں اس کے ماتھے پر تمام عمر کے لیے داغ مت لگائیے۔ فائزہ منت کرنے والے انداز میں بول رہی تھی، ان کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ زرنگار سنگی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی اپنی زندگی کو تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ہم سے غلط بیانی کی، اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی، اور بھی نہ جانے کیا کیا چھپایا ہوگا، لہٰذا مل بیٹھ کر بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم آپ کی عزت کا خیال نہیں کریں گے، کیونکہ جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اٹھو بیٹا، ہمیں یہاں رشتہ نہیں کرنا۔ طارق صاحب نے قطعیت سے کہتے ہوئے اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جو اس سارے تماشے میں کسی غیر متعلق انسان کی طرح بیٹھا رہا تھا، اور اب بھی اپنے باپ کے اشارے پر کسی روبوٹ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس کے اٹھتے ہی تمام باراتی بھی جانے کو تیار نظر آنے لگے۔ مجھے انسلٹ کی عادت ہے، اسے یاد آیا اس نے چند دن پہلے ہی ایمن سے کہا تھا اسے انسلٹ کی عادت تھی، مگر وہ فائزہ کو روتے ہوئے ان لوگوں کی منتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کی سماعتیں ان لوگوں کا مسلسل انکار بھی سن رہی تھی، اور اس تقریب میں شریک شہر بھر کے شرفا میں سے کوئی ایک بھی اٹھ کر معاملہ سلجھانے کو آگے نہ بڑھا تھا۔ وہ سب تماشائی تھے۔ زرنگار احمد کی زندگی جیسے کوئی دلچسپ تماشا تھی۔ ایمن اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے جیسے اسے سہارا دینے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی، اس امید پر کہ شاید دوبارہ آنکھیں کھولنے پر منظر بدل جائے۔ آپ لوگ بلا وجہ بات بڑھا رہے ہیں، ایک مضبوط مردانہ آواز پر اس نے بے اختیار آنکھیں کھولیں۔ منظر وہی تھا، مگر اب وہ سر ارمغان تھے جو بے حس لوگوں کے اس ہجوم سے نکل کر ظالموں کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ طارق صاحب بگڑ کر بولے۔ میں ایک معلم ہوں اور معاشرے کی غلطیوں کی اصلاح کرنا میرا فرض ہے۔ وہ اپنے مخصوص پروقار انداز میں بول رہے تھے۔ تو کیجیے معاشرے کی اصلاح، مگر ہمارے معاملات میں مداخلت مت کریں۔ طارق صاحب کا لہجہ اچھا نہیں تھا۔ مجھے مداخلت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ لوگ بلا وجہ ایشو بنا رہے ہیں۔ ارمغان کے لہجے میں سختی در آئی۔ واہ جی، خوب، یعنی آپ کے نزدیک کسی کو دھوکہ دینا کوئی ایشو ہی نہیں؟ طارق صاحب ہاتھ نچا کر بولے۔ آپ کس دھوکے کی بات کر رہے ہیں محترم؟ ہمارے معاشرے میں سینکڑوں بے اولاد جوڑے اولاد کی کمی پوری کرنے کی خاطر بچے گود لیتے ہیں۔ مسز ریحان کی بس اتنی سی غلطی ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ بات چھپائی، لیکن یہ کوئی اتنی بھی بڑی بات نہیں کہ جس کی پاداش میں آپ ایک نیک اور پارسا لڑکی کی زندگی برباد کر دیں۔ اس کا مقدمہ اب سر ارمغان لڑ رہے تھے اور وہ حیرتوں کی زد میں تھی، پہلے فائزہ اور اب سر ارمغان، کیا اتنے مخلص ہیں دونوں؟ سچ کہتی ہے ایمن، مجھے واقعی انسانوں کی پہچان نہیں، اس نے اپنے دل میں اعتراف کیا۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کے لیے نہیں ہوگی، اور آپ کی تقریر کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے اپنا اور ہمارا وقت ضائع مت کریں۔ طارق کا لہجہ سنگلا تھا۔ آپ لوگ ایک بیکار سی بات کو لے کر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ ارمغان اب کی بار غصے میں آ کر قدرے اونچی آواز میں بولے تھے۔ ہمارا جو دل چاہے گا ہم کریں گے، اور تمہیں جو اتنی ہمدردی ہو رہی ہے اس معصوم لڑکی سے، تو تم خود کر لو اس سے شادی اور بچا لو اس کی زندگی برباد ہونے سے۔ طارق صاحب نے ارمغان کے الفاظ اسی کو لٹا دیے تھے۔ زرنگار نے زندگی میں اتنی ذلت محسوس نہیں کی تھی جتنی ان چند الفاظ سے ہوئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجمع پہ سکوت طاری ہو گیا تھا، اور اس گہری خاموشی میں یکلت ایک ٹھہری ہوئی پرسکون آواز گونجی۔ مسز ریحان، میں ابھی اور اسی وقت زرنگار احمد سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بن دیکھے بھی وہ یہ جانتی تھی کہ یہ وہی آواز تھی جو کچھ لمحے قبل اس کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ خواب اور حقیقت میں فرق صرف اتنا ہے، خواب اور حقیقت میں فرق صرف اتنا ہے، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، حقیقت توڑ دیتی ہے۔ ارمغان صدیقی کے گھر میں ان کے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے اسے زندگی کسی بھیانک خواب جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ ایمن کچھ دیر پہلے ہی اسے ڈھیر ساری تسلیاں اور دلاسے دے کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ہر سو گہری خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں گھڑی کی مسلسل ٹک ٹک اس کے سر پر کسی ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تھی تب اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج کے دن کے اختتام پر وہ مسز ارمغان صدیقی بن چکی ہوگی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ تن بہ تقدیر ہو کر بیٹھی تھی۔ قسمت کی اس تم ظرفی پہ وہ بہت آنسو بہا چکی تھی۔ اب تو جیسے اشکوں نے بھی بہنے سے انکار کر دیا تھا۔
اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں شادی یوں آنن فانن داخل ہوگی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھے۔ جو کچھ بھی گزرے چند گھنٹوں میں ہوا وہ آپ کے لیے واقعی ایک بہت بڑا شوق ہوگا، اور جس طرح کی وہ سچویشن تھی قدرتی طور پر میرے ذہن میں بھی اس کے حوالے سے کافی سوالات نے جنم لیا ہے، لیکن میں اپنے سوالات سے آپ کو مزید ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ آپ اب میری بیوی ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میری ذات سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ رسمی جملے بول رہے تھے اور وہ صرف سن رہی تھی، کچھ بھی سمجھنے کی سٹیج سے اس کا ذہن ابھی تک بہت دور تھا۔ مجھے احساس ہے کہ آپ اس وقت کس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ہر قسم کی الجھن کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف اس رشتے کو نبھانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ زرنگار نے پلکیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ڈارک براؤن سنجیدہ سی آنکھیں گلاسز کے پیچھے سے اس پر جمی ہوئی تھی۔ کیا آپ کو میری پہچان سے کوئی غرض نہیں؟ پچھلے کئی گھنٹوں سے آنسو بہا بہا کر اب اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ آئی تھنک تم فریش ہو جاؤ۔ وہ اس کا سوال ٹال کر اس کے سامنے سے اٹھ گئے تھے۔ وہ گمسم سی ان کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے نکل گئے۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر اپنا بھاری گرارا سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اتر گئی۔ اس درد کی تحویل میں رہتے ہوئے ہم کو چپ چاپ بکھرنا ہے، تماشا نہیں کرنا۔ تو ثابت ہوا زرنگار احمد کہ تمہاری قسمت میں محبت نہیں ہے۔ نیلے افق پر دور دور اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاروں کو تکتے ہوئے اس کا ذہن اس کے ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ صبح صادق کا وقت تھا اور وہ ارمغان صدیقی کے عالیشان گھر کے بڑے سے لان میں رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارمغان نے اس کو اپنی زندگی میں تو شامل کر لیا تھا، مگر اس کے ماضی کی طرف سے ان کی بے توجہی نے اس کو احساس دلوایا تھا کہ یہ رشتہ صرف حقوق و فرائض کی ادائیگی تک محدود رہے گا، اور بس۔ زرنگار کا دل کر لا رہا تھا، کیا صرف حلوص اور حقوق و فرائض کی ادائیگی ہی بہت کافی ہے؟ اور محبت؟ کیا محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا محبت میرے لیے بنی ہی نہیں؟ وہ ارمغان سے پوچھنا چاہتی تھی مگر کچھ نہ بول سکی۔ ارمغان کا یہ احسان ہی بہت تھا کہ انہوں نے اسے تمام عمر کی ذلت سے بچا کر اپنا نام دیا تھا۔ وہ ان سے کوئی ڈیمانڈ کرنے کی خود کو اہل نہ سمجھتی تھی۔ اس کے دل میں گہرا سناٹا اتر آیا تھا۔ وہ اٹھ کر ننگے پاؤں اوس سے بھیگی گھاس پر ٹہلنے لگی۔ ایک اور کمپرومائز سے بھری زندگی، ایک اور امتحان۔ اس کے دل نے دہائی دی، اور میں نہ جانے کیوں خواب دیکھنے لگی تھی۔ شاید میں بھول گئی تھی کہ جن کی قسمت ہی خراب ہو ان کی زندگی میں رونما ہونے والی سب سے بڑی تبدیلی کا نام موت ہوتا ہے۔ مشرقی افق سے سورج ابھر رہا تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گئی۔ اس کی نظریں آگ کے اس دہکتے گولے پر تھیں جو مشرقی افق سے جھانک رہا تھا۔ مجھے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ زرنگار احمد کو خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے اندر کی تلخی بڑھ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر رہائشی عمارت کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اگلے روز ولیمے کا فنکشن تھا۔ ارمغان کے اس عالیشان بنگلے کے وسیع و عریض لان میں اس تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ ارمغان نے اسے اپنے حلقہ احباب میں متعارف کروایا تو اسے زندگی میں پہلی بار اپنا آپ بے حد قابل احترام لگا تھا۔ ارمغان کے سب احباب اس سے بہت عزت سے ملے تھے۔ اس شب وہ وہاں موجود سب لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ ہر کوئی اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ اس کو مسز ارمغان صدیقی بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ وہ غیر شعوری طور پر فائزہ کی آمد کی منتظر تھی، مگر ان کو نہ آنا تھا نہ ہی وہ آئیں۔ فنکشن اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھا۔ تب زرنگار نے مایوس ہو کر فائزہ کے آنے کی امید ترک کر دی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب ریحان ولا کے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ اب اس کی واحد پہچان ارمغان تھے، اور ارمغان۔ اس نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے شاندار سے اس انسان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ وہ مسکرا کر سامنے دیکھ رہے تھے۔ مووی کیمرے کی تیز لائٹ میں ان کی بھوری آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ میم پلیز سامنے دیکھیں۔ مووی میکر کی ہدایت پر اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ ایمن اس کے برابر بیٹھی اس سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ اس کے دھیان کا مرکز وہ شخص تھا جو اس کا سب کچھ تھا، لیکن کتنا اجنبی تھا۔ کیا وہ کبھی اس کے درد آشنا بن سکیں گے؟ اس کے دل نے سوال کیا تھا۔ کہنا عجیب سا ہے لیکن یہ بات سچ ہے، ہم رائیگاں نہیں ہیں، لگتے ہیں رائیگاں سے۔ رات کے آخری پہر وہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ سر سے پاؤں تک اس کی سج دھج آج نرالی تھی۔ لباس سے لے کر میک اپ، جویلری تک سب کچھ پرفیکٹ تھا، اور آئینے نے بار بار گواہی دی تھی کہ وہ حسین نظر آ رہی ہے۔
پورے فنکشن میں بھی سب کی توصیفی نظریں اس پہ تھیں. کتنے ہی لوگوں نے اس کو تعریفی کلمات سے نوازا تھا، مگر ارمغان نے تو شاید ایک بار بھی نظر بھر کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا. وہ بے دلی سے جولری اتارنے لگی. دفعتاً وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے. اس نے آئینے میں نظر آتے ہوئے ان کے عکس پر نظریں جما دیں. وہ تھکے تھکے انداز میں بیڈ پہ بیٹھ کر جوتے اتارنے لگے. وہ انہیں دیکھتی رہی. وہ جوتے اتار کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سلیپر پہن کر اس کی طرف بڑھے. چوڑیاں اتارتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک لمحہ کو تھم سے گئے. وہ اپنی گھڑی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئے. آئینے میں نظر آتا ذوالنگار کا عکس پھر سے تنہا رہ گیا تھا. ارمغان کی صرف ایک ہی بڑی بہن تھی. وہ اپنی فیملی کے ساتھ مستقل طور پر انگلینڈ میں مقیم تھی. ارمغان نے ان کو اپنی شادی کے متعلق آگاہ کیا تو وہ آنن فانن پاکستان چلی آئیں. وہ زرنگار سے بہت محبت سے ملی تھی. ان سے مل کر زرنگار کو احساس ہوا تھا کہ ان انچاہے رشتے کی سب سے زیادہ خوشی شاید انہی کو ہوئی تھی. وہ 2 ماہ کے لیے آئی تھیں اور آتے ہی انہوں نے اتنی اجلت کی شادی پر ارمغان کے خوب لتھے لیے تھے اور ارمغان جواباً مسکراتے ہی رہے تھے. رات کے کھانے کے بعد وہ آپا کے ساتھ گیسٹ روم میں چلی آئیں. آپا بہت باتیں کرتی تھی. اسے ان کی کمپنی میں مزہ آ رہا تھا. وہ اسے رات دیر تک اپنے اور ارمغان کے بچپن کے قصے سناتی رہیں. پھر انہیں نیند آنے لگی تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی. ارمغان کوچ پر نیم دراز تھے. لیپ ٹاپ ان کی گود میں تھا. اس کی آمد پہ انہوں نے ایک سرسری سی نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئے. وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی. اس کے ذہن میں مسلسل ایک سوال گونج رہا تھا کہ آپا نے اس اچانک کی شادی کے متعلق اس سے کوئی استفسار کیوں نہیں کیا. انہوں نے تو اس سے اس کے خاندان، ماں باپ، بہن بھائیوں کے متعلق کچھ نہ پوچھا تھا. حالانکہ ایسے سوالات تو عام طور پر کسی سے تعارف حاصل کرتے ہوئے ہی کر لیے جاتے ہیں. وہ سوچ سوچ کر الجھتی رہی مگر ارمغان سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی. اس سے تو وہ یونیورسٹی کے پہلے دن سے ہی سخت گھبراتی تھی اور قسمت نے ان کو ہی اس کا شریک سفر بنا دیا تھا. وہ چاہ کر بھی اس رشتے کو دماغی طور پر قبول نہ کر پا رہی تھی. آپا سے تو کافی دوستی ہو گئی ہے تمہاری؟ ارمغان کے سنجیدہ سے طرز مخاطب پہ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا. وہ بظاہر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھے. جی وہ بہت اچھی ہیں، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا. ان کو ہماری شادی کے متعلق کیا بتایا تم نے؟ ان کا لہجہ سرسری مگر سوال اہم ترین تھا. کچھ نہیں، وہ ہکلائی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے کسی قسم کی کوئی عقل جھاڑنے کی کوشش نہیں کی تھی. نہ جانے ارمغان نے ان کو کیا بتا رکھا تھا. اگر وہ کچھ الٹا سیدھا بول دیتی تو معلوم نہیں وہ اس کے ساتھ کیسے پیش آتے. اوکے، اگر وہ کچھ بھی پوچھے تو یہی بتانا کہ تم میری اسٹوڈنٹ ہو اور ہماری لو میرج ہے. انہوں نے نرم لہجے میں ہدایت جاری کی تھی. مگر یہ تو میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. وہ اس کی بات کاٹ کر پرسکون لہجے میں بولے تھے. میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے. انہوں نے پھر اس کی بات کاٹی. تم یہی سوچ رہی ہو کہ اتنی آنن فانن شادی پہ آپا کو حیرت بھی ہوگی اور تمہارے متعلق تجسس بھی. تمہیں اس کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. دنیا کے سوالوں کا جواب دینا میرا کام ہے، تمہارا نہیں. تم کافی بڑے ٹراما سے گزری ہو سو خود کو ریلیکس رکھو. لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی. ہاں بولو، رک کیوں گئی؟ انہوں نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا. کیا آپا میری فیملی سے نہیں ملنا چاہیں گی؟ اس نے بہت ہمت کر کے پوچھا تھا. آئی سیڈ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے زرنگار احمد. تم سے جتنا کہا جائے اتنا ہی کیا کرو. اب کی بار ان کے لہجے میں نرمی کا عنصر قدرے کم تھا. وہ اب مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ لیٹ گئی اور آنکھوں کو بازوؤں میں چھپا لیا. نہ جانے کیوں 2 گرم گرم آنسو اس کی بند آنکھوں سے پھوٹ پڑے تھے. آپا انگلینڈ سے روز روز نہیں آ سکتی. اب بھی وہ 3 سال بعد آئی ہیں. ان کے اپنے بچے ہیں، بہویں ہیں. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میرے یا تمہارے متعلق اتنا سوچیں. ابھی بھی وہ سارا وقت ادھر تو گزاریں گی نہیں. ان کا سسرال ہے کراچی میں. کچھ دنوں بعد وہ وہاں چلی جائیں گی. پھر شاید وہ وہیں سے واپس چلی جائیں. لہٰذا یہ چند دن ہنسی خوشی گزار لو. وہ اسی سے مخاطب تھے. وہ کچھ نہ بولی. وہ کہتے کہتے رکے. میں آپا کو بتا چکا ہوں کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، صرف ایک چچا تھے جن کی اچانک وفات کے باعث ہمیں سادگی سے فوراً شادی کرنا پڑی. وہ تم سے کچھ نہیں پوچھیں گی، لیکن اگر کبھی پوچھ بھی لیا تو تم بھی یہی دہرا دینا. میں نہیں چاہتا کہ حقیقت آپا کو معلوم ہو اور ان کے دل میں تمہاری طرف سے کوئی بھی شک و شبہ یا ڈس رسپیکٹ پیدا ہو. وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی. زندگی بار بار اس کے ساتھ مذاق کرتی تھی. بچپن سے آج تک وہ فائزہ کے زیر اعتاب رہی تھی اور اب ارمغان اس کی زندگی کے مالک بن گئے تھے. صرف نام اور مقام بدلے تھے. زرنگار کی زندگی تو ویسی ہی تھی. کیا تم سو گئی ہو؟
چند ثانیے کی خاموشی کے بعد ارمغان نے اٹھ کر اس کا شانہ ہولے سے ہلایا تھا۔ وہ چونک گئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ وہ بیڈ کے سرہانے کھڑے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ ان کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ نہیں، اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور اٹھ بیٹھی۔ اول یہ کہ میں اندھا نہیں ہوں، دوئم یہ کہ اگر تم رونے کی بجائے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر لیا کرو تو بہت اچھا رہے گا۔ وہ سخت لہجے میں کہہ کر اس کے پاس سے ہٹ گئے اور کمرے کی روشنیاں گل کر کے بیڈ کے دوسرے کنارے نیم دراز ہو گئے۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی۔ ان کو کسی اور سے سچ معلوم بھی تو ہو سکتا ہے، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا تھا۔ ارمغان نے سائیڈ لیمپ روشن کیا۔ کسی اور سے تو نہیں، ہاں البتہ تم سے ضرور سچ معلوم ہو جائے گا ان کو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولے تو وہ کچھ بھی کہے بنا لیٹ گئی اور آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وائی آر یو کرائنگ؟ چند لمحے کے بعد ان کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی تو اس کا دل بری طرح سہم گیا۔ فائزہ بھی اس کے رونے سے یوں ہی چڑ جایا کرتی تھی۔ جو کہنا چاہتی ہو کھل کے کہہ کیوں نہیں دیتی ہو تم؟ میں کیا کوئی خونی درندہ ہوں جو تمہیں پھاڑ کھاؤں گا؟ کیوں بلا وجہ رو رو کر اپنا اور میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے زرنگار؟ اب کی بار انہوں نے اس کو کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ میری وجہ سے آپ کو جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں، وہ آنسوؤں کی روانی کے درمیان رک رک کر بولی۔ ارمغان نے گہری سانس بھری۔ اس کو جھوٹ نہیں مصلحت کہتے ہیں۔ اب رونا دھونا چھوڑو اور آرام سے سو جاؤ۔ اتنے آنسو بہاتی ہو ہر وقت، تمہیں الٹے سیدھے سوالوں سے بچانے کے لیے اس جھوٹ کا سہارا لیا ہے، کیونکہ ادھر تم سے کوئی بات کرتا ہے اور ادھر تمہاری آنکھوں سے ساون بھادو جاری ہو جاتا ہے۔ وہ اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں پر سمیٹ رہے تھے۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے۔ اینڈ آئی ریئلی ہیٹ ٹیئرس۔ اس کے آنسو سمیٹ کر وہ نرم لہجے میں بولے تھے۔ زرنگار کچھ نہ بولی۔ گڈ نائٹ۔ انہوں نے سائیڈ لیمپ بجھا کر کروٹ بدل لی۔ اس نے اپنی دکھتی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ اس کا دل بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ آپا 15 دن بعد کراچی چلی گئی تھی۔ ان کی فلائٹ بھی کراچی سے ہی تھی، سو وہ ان دونوں کو بہت سی دعاؤں کے ساتھ الوداع کہہ گئی تھی۔ اپنے قیام کا زیادہ تر حصہ انہوں نے شاپنگ اور گھومنے پھرنے میں ہی گزارا تھا، اور وہ ہر جگہ زرنگار کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس کی زندگی بالکل بور ہو کر رہ گئی۔ اس کے فرسٹ سیمسٹر کا رزلٹ آ گیا تھا اور وہ اچھے گریڈز کے ساتھ کامیاب ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہونے میں ابھی بھی کچھ دن رہتے تھے۔ ارمغان صبح سے شام تک گھر سے باہر رہتے اور گھر میں بھی وہ زیادہ وقت لائبریری میں گزارتے تھے۔ وہ سارا دن اس بڑے سے گھر میں ادھر سے ادھر چکراتی رہتی۔ گھر میں نوکروں کی فوج تھی، اس لیے اس کے کرنے کو کوئی کام ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھار ایمن آ جاتی تو اس کی بوریت دور ہو جاتی۔ چند روز بعد یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہو گئی تو ارمغان نے اسے اگلا سیمسٹر جوائن کرنے کو کہا، اور وہ جو بیکاری سے اکتا گئی تھی فوراً تیار ہو گئی۔ سیمسٹر شروع ہونے سے 3 دن پہلے ارمغان نے اسے کافی بھاری رقم تھمائی تو وہ نہ جانے کتنی ہی دیر تک نوٹ ہاتھ میں پکڑے گنگ بیٹھی رہی تھی۔ کیا مراقبہ کر رہی ہو؟ وہ واش روم سے باہر آئے تب بھی اسے اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھا جس میں وہ چھوڑ کر گئے تھے تو بے اختیار ہی پوچھ بیٹھے۔ نہیں، وہ چونک اٹھی۔ کیا پیسے کم ہیں؟ وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے پہ بیٹھ گئے۔ نہیں نہیں، یہ بہت ہیں، میرا تو پورا مہینہ بہت آسانی سے گزر جائے گا۔ اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ انہوں نے اسے یہ رقم پاکٹ منی کے طور پر دی تھی۔ آر یو کریزی؟ یہ پیسے تمہاری شاپنگ کے لیے ہیں، انہوں نے قدرے حیرت سے کہا۔ کون سی شاپنگ؟ وہ ان سے بڑھ کر حیران ہوئی تھی۔ کس قسم کی لڑکی ہو تم کہ تمہیں شاپنگ کا نہیں پتہ؟ وہ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس کے سر پر سینگ اگائے ہوں۔ شاپنگ کا پتہ ہے، لیکن اتنے زیادہ پیسے؟ اتنے زیادہ پیسے تو میں نے اپنی شاپنگ پہ کبھی خرچ نہیں کیے، اس نے صاف کوئی سے کہا۔ تو اب کر لو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولے اور پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مگر میں خریدوں گی کیا؟ اس کی الجھن ابھی بھی برقرار تھی۔ ارمغان نے اس کی طرف دیکھا۔ جوتے، کپڑے اور جو بھی تم چاہو، انہوں نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ 3-4 جوڑوں اور 1-2 جوتوں کی خریداری کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے اصل مسئلہ بیان کیا تھا۔ واٹ؟ تم یونیورسٹی 3-4 جوڑے بدل بدل کر جاتی رہو گی؟ ان پر جیسے حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ جی، اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ صحیح۔ انہوں نے سر ہلایا اور لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابیاں اور والیٹ اٹھا کر اسے آرڈر دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ اس نے قدرے حیرت سے کندھے اچکائے، پھر وہ کثیر رقم احتیاط سے بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال کر دراز لاک کر دیا اور اپنا حلیہ درست کر کے باہر آ گئی، جہاں وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے منتظر تھے۔ رات کے 12 بجے وہ ارمغان کے ساتھ لدی پھدی واپس آئی تھی۔
اپنے کمرے میں آ کر وہ تھکن سے چوٹ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ ملازم نے شاپنگ بیگز لا کر کمرے میں رکھ دیے۔ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، ارمغان ملازم سے کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے دکھتے پیروں کو سینڈلز کی قید سے آزاد کروا کے ہولے ہولے دبانے لگی۔ ارمغان نے اس کی دانست میں آج اس کو سال بھر کی شاپنگ کروا دی تھی، اس پہ دل کھول کر خرچ کیا تھا، اور وہ تو بس سارا وقت حیرتوں کی زد میں رہی تھی۔ شاپنگ کے بعد انہوں نے اسے ایک شاندار سے ہوٹل میں ڈنر کروایا تھا، جس کا بل دیکھ کر اس کو شوق لگ گیا تھا، جبکہ ارمغان نے بہت ہی نارمل سے انداز میں کھانے کے دام چکائے تھے۔ جی محترمہ زرنگار احمد، اس کو کہتے ہیں شاپنگ۔ انہوں نے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ایک چیز رہ گئی، ارمغان نے شاپنگ بیگز پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اب کیا رہ گیا؟ اس نے نہایت بیچارگی سے پوچھا۔ تمہارا سیل فون۔ خیر، میں کل لے آؤں گا، انہوں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بنا واش روم میں گھس گئے۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز ہو گئی۔ وہ بے حد تھک گئی تھی، مگر اس تھکن کے باوجود اس کے دل میں کہیں بہت سکون تھا، شاید اس لیے کہ اس کے ہوش میں پہلی بار کسی نے اس پہ یوں دل کھول کر خرچ کیا تھا۔ ڈیڈی کی چاہتیں تو اس کی یادداشت کے پردے پہ بہت دھندلی ہو گئی تھیں۔ اپنی اب تک کی زندگی کا قریب قریب تمام عرصہ اس نے توجہ اور چاہت کے لیے ترستے ہوئے گزار دیا تھا۔ ڈیڈی اکثر علی اور ہمدان کے لیے بہت کچھ خرید لاتے تھے، مگر ایسے میں وہ اس کو ہمیشہ ہی بھول جاتے تھے، اور اس کا احساس کم مائیگی بہت بڑھ جاتا تھا۔ لیکن آج ارمغان نے اس کو احساس دلایا تھا کہ وہ ان کے لیے اہمیت کی حامل تھی۔ اس کے لب مسکرانے لگے۔ خیریت، یہ مسکرانے کی بد پرہیزی کیوں کر رہی ہو؟ وہ تولیے سے منہ رگڑتے ہوئے واش روم سے نکلے تھے اور فوراً ہی اس کی مسکراہٹ پر چوٹ کی تھی۔ زرنگار بے طرح چونکی اور اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ بس یوں ہی، وہ گڑبڑا کے بولی۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی مسکرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تولیہ ایک طرف رکھ کر وہ آئینے کے سامنے جا کر ہاتھوں سے بال سنوارتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بول رہے تھے، لیکن زرنگار اب مسکرا نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس کے قریب بیڈ پر دراز ہو گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو پیسے آپ نے دیے تھے، اب ان کا کیا کروں؟ اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا تھا۔ ارمغان نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی براؤن آنکھوں میں جھنجھلاہٹ کی واضح تحریر تھی۔ ایسا کرو، ان کو آگ لگا دو۔ ان کے خوشگوار موڈ کا ستیہ ناش ہو چکا تھا، لہٰذا وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولے تھے۔ زرنگار کو فوراً ہی اپنی بات کے احمقانہ پن کا احساس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے سر جھکا کر کہا۔ احمق لڑکی، انہوں نے ہونٹوں میں بڑبڑاتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ جی؟ وہ سن نہ سکی تھی۔ کچھ نہیں یار، دماغ کی دہی کر دیتی ہو تم تو، انہوں نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اور وہ جو ان کے ذرا سے غصے سے ڈر جایا کرتی تھی، آج نہ جانے کیوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارمغان نے چونک کر آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ کتنی شفاف اور بے ریا ہنسی تھی۔ او گاڈ زری، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، ایمن اسے کندھے سے تھام کر پرمسرت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آج تقریباً ایک ہفتے بعد ملی تھیں۔ ان کے سیکنڈ سیمسٹر کا آج پہلا دن تھا، اور جب وہ ارمغان کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی تو نہ جانے کتنی ہی رشک بھری نظریں اس کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اس کے تمام کلاس فیلوز نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ وہ حیرتوں کی زد میں تھی۔ اس کی شادی کے روز ہونے والا ڈرامہ سب بھول چکے تھے۔ وہ جو کل تک سب کی ترہم بھری نگاہوں کے قابل تھی، وہی زرنگار احمد مسز ارمغان صدیقی بن کے بے حد قابل احترام وہ قابل رشک ہو گئی تھی۔ اس کے ماضی، اس کی شناخت سے اب کسی کو کوئی غرض نہ رہی تھی۔ دنیا سچ میں صرف چڑھتے سورج کی پجاری ہے۔ تم خوش تو ہونا زری؟ ایمن اس کے سادہ سے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ نکھر آیا تھا۔ بالوں کی سٹائلش کٹنگ اور جدید تراش خراش کے لباس نے اس کی شخصیت کو نکھار دیا تھا۔ ہاں شاید، زرنگار نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ سر کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے میرے ماضی کے متعلق کچھ نہیں پوچھا، مگر میرا دل کرتا ہے ایمن کہ ان سے ہر بات شیئر کروں۔ کیا شیئر کرو گی ان سے زری؟ وہ تلخ باتیں بار بار دہرا کر تمہیں تکلیف ہی ہوگی۔ میرا مشورہ ہے کہ ماضی کو بھول کر بس اس نئی زندگی اور نئے رشتے پر توجہ دو۔ ایمن نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ میں کوشش تو کر رہی ہوں، مگر ایمن، جب بھی ان کی شاندار پرسنالٹی کی جانب نظر کرتی ہوں تو مجھے اپنا آپ بہت ہی کمتر لگنے لگتا ہے۔ وہ سیاسیت سے بولی۔ کم آن زری، اس احساس کمتری سے نکل کر خود پر اعتماد کرنا سیکھو۔ تم کسی سے کمتر نہیں ہو، ایمن نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس نے کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ یہ تھی
آؤ ہم تم ساتھ چلے کی سیکنڈ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔